ان تمام کے بعد اب خطابات کا سلسلہ باقاعدہ شروع ہوا چاہتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ایک ایسا عقیدہ جو ایک مسلمان اور ایک کافر میں فرق کرتا ہے وہ ہے عقیدہ بعث بعد الموت، یعنی موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا، اور اسی کی ایک کڑی حشر کا میدان ہے۔ لہٰذا اسی بنیادی عقیدے کی وضاحت کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں فضیلت الشیخ وسیم اختر ریاضی حفظہ اللہ کو، کہ ان کا عنوان ہے میدان حشر۔ اصل میں شیخ کی تقریر آخری میں تھی، یہ آپ کا خطاب تمام خطابات کا نچوڑ تھا، لیکن چونکہ شیوخ کے آنے میں ہو سکتا ہے تاخیر ہو رہی ہے کسی وجہ سے، اسی لیے میں شیخ کو دعوت دیتا ہوں کہ شیخ آئیں اور اپنے موضوع کی وضاحت فرمائیں۔ فلیتفضل مشکورا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ معزز حاضرین، ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشیں پیاری مائیں اور بہنیں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن حکیم کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے، الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا یہ لوگ یہ گمان کر رہے ہیں کہ انہیں مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا؟ لیوم عظیم، بہت ہی عظمت والا دن، عظیم دن کے لیے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن ساری کائنات، ساری مخلوق اپنے رب کے سامنے کھڑی ہوگی۔ ساری کائنات، اولین بھی ہوں گے، آخرین بھی ہوں گے، اور ساری کائنات اللہ کے آنے کا انتظار کر رہی ہوگی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کلام نہیں فرمائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور ہیبت ہے۔ اے انسان، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو اللہ کی عظمت کو پہچانتا کیوں نہیں ہے؟ وما قدر اللہ حق قدری، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ اے انسان، تو نے اللہ کی قدر کو جانا ہی نہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما فی السماوات السبع موضع 4 اصابع الا وملک واضع جبهته في ساجدا للہ. یہ 7 آسمان، ان میں 4 انگلیوں کے برابر بھی کوئی ایسی جگہ باقی نہیں ہے جہاں اللہ کے فرشتے اللہ کے سامنے سجدہ نہ کر رہے ہوں. یہ اللہ کی عظمت، اللہ کی ہیبت ہے. شجر ہوں، حجر ہوں، جمادات ہوں، نباتات ہوں، دنیا کی ہر چیز اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہی ہے. اے انسان تجھے کیا ہو گیا ہے؟ وما قدر اللہ حق قدری، تو اللہ کی قدر و قیمت کو پہچانتا کیوں نہیں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت اسرافیل کو جب سے سور تھمایا گیا ہے تب سے وہ سور کو منہ میں دبائے ہوئے ہیں، نگاہیں عرش پر لٹکی ہوئی ہیں، اللہ کے امر کا انتظار کر رہے ہیں. اور صحیح ابن حبان کی روایت ہے کہ پلک تک نہیں جھپکتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ادھر میں پلک جھپکوں اور ادھر اللہ کے امر آ جائے، اللہ کا آرڈر آ جائے اور ایک لحظہ بھی اللہ کے حکم کی تعمیل میں تاخیر ہو جائے، پلک جھپکنے کے برابر بھی تاخیر ہو جائے. یہ اللہ کی عظمت ہے، یہ اللہ کی ہیبت ہے. اے انسان تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو اللہ کی عظمت، اللہ کی ہیبت کو، اللہ کی قدر و قیمت کو سمجھتا کیوں نہیں ہے؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین، ساری کائنات اللہ کے سامنے کھڑی ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا امت محمد لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا. کیا کچھ بیتنے والا ہے، کیا کچھ ہونے والا ہے؟ جو کچھ میں جانتا ہوں اس کی حقیقت کو جتنا میں جانتا ہوں اگر تم جاننے لگو. بخاری کی حدیث، رسول اللہ فرما رہے ہیں لو تعلمون، اگر تم جان لو تمہاری ہنسیاں بند ہو جائیں، تم ہنسنا بھول جاؤ، بستروں کی لذتوں کو بھول جاؤ، سونا بھول جاؤ، احرام بھول جاؤ. جو کچھ میں جانتا ہوں لضحکتم قلیلا، تمہارا ہنسنا کم ہو جائے اور تم زیادہ رونے لگو. وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا. اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہ تھی كَانَ أَكْثَرُ ضِحْكَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم التبسم. آپ کا زیادہ تر ہنسنا صرف تبسم ہوتا تھا، مسکرانا ہوتا، مسکراہٹ ہوتی تھی. پورے ذخیرے حدیث کے اندر 3-4 مرتبے سے زیادہ ہنسنا ثابت نہیں ہے. صحابی رسول فرماتے ہیں ضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت انیابہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلاں بات کوئی بات سن کر کے آپ ہنسے یہاں تک کہ آپ کی داڑھ مبارک نظر آ گئی. پورے ذخیرے حدیث میں 3-4 مرتبے سے زیادہ کھل کر کے ہنسنا ثابت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نگاہیں فکر آخرت پر تھیں، نگاہیں درجات علا پر تھیں کہ اللہ کسی طریقے سے راضی ہو جائے. اور یہ اللہ کی ہیبت تھی، اللہ کی خشیت تھی، اللہ کی عظمت تھی کہ دنیا کے بادشاہ ہیں مگر آپ کا عیش کفاف سے بڑھ کر کے نہیں ہے. 3 دن گزر جاتا، 3 چاند گزر جاتے، آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. کئی مواقع ایسے آئے ازواج مطہرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رات کو چراغ جلانے کے لیے پڑوسیوں کے ہاں سے تیل ادھار مانگ کر لایا کرتی تھیں. یہ حالت ہے، یہ معیشت ہے ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ کی یہ معیشت ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ آپ نے دنیا کے ساتھ کس طریقے سے تعلق قائم کیا اور آخرت کے ساتھ آپ کا تعلق کیسا رہا، تعلق باللہ کیسا تھا. جنگ احزاب کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ہمراہ ہم رکاب خندق کھود رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے فاوڑا چلا رہے ہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بات کی.
کہا اللہ کے رسول مجھے گھر جانے کی اجازت دے دیجیے. آپ نے اجازت دے دی. گھر آئے, کہا بیوی میں نے آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی ہے, میرے نبی کی حالت یہ ہے کہ بھوک اور نقاہت کی وجہ سے میرے نبی سے بولا نہیں جا رہا ہے, میرے نبی بول نہیں پا رہے ہیں, یہ حالت ہے میرے نبی کی. گھر میں کچھ ہے جس کی وجہ سے میں رسول اللہ کی ضیافت کر سکوں؟ یہ معیشت ہے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. دنیا کے بادشاہ ہیں اور آپ سے بڑا مہمان نواز نہ تو دنیا میں کوئی پیدا ہوا ہے اور نہ کبھی پیدا ہوگا. لیکن عالم کیا ہے؟ بخاری کی حدیث, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اعلان کر دیا, الا رجل یضیفہ هذه اللیلہ یرحمہ اللہ. کون ہے جو آج کی رات کو میرے اس مہمان کی ضیافت کا شرف حاصل کرے؟ دنیا کا سب سے بڑا مہمان نواز, آج حالت یہ ہے کہ آج مہمان کو کھلانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. یہ معیشت ہے ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. الا رجل یضیفہ هذه اللیلہ, کون ہے جو رسول کے مہمان کو آج کی رات اس کی ضیافت کرے؟ فقام رجل من الانصار, ایک صحابی, ایک انصاری صحابی کھڑے ہو گئے, کہنے لگے انا یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے اس مہمان کی ضیافت کا شرف میں حاصل کرنا چاہ رہا ہوں. لے کے گئے گھر, بیوی سے کہا ضیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بیوی خوش ہو جاؤ, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں, ابشری خوش ہو جاؤ. بیوی خوش تو ہوئی کہ رسول اللہ کے مہمان ہیں, مگر پریشان بھی ہوئی. کیوں؟ مہمان آنے پر بہت خوش ہوئی, لیکن گھر کی حالت یہ ہے کہ مہمان کے سامنے کچھ پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے. مہمان کے سامنے پیش کریں تو کیا کریں, مہمان کو کھلائیں تو کیا کھلائیں؟ لیس فی البیت الا قوت الصبیہ, ننھے منھے چھوٹے معصوم بچوں کے لیے روٹی کا ٹکڑا رکھا ہوا ہے, اور وہ بھی ان معصوم بچوں کو جھوٹی تسلیاں دے کر کے, بہلا پھسلا کر کے سلا رہی ہیں کہ رات تو کسی طریقے سے گزر جائے گی, یہ سوکھی روٹیاں یہ باقی رہیں گی, کل دن میں کام آ جائیں گی. بچوں کو بہلا پھسلا کر کے جھوٹی تسلیاں دے کر کے سلا رہی ہیں. کہا بیوی یہی سوکھی روٹیاں, اسی کو نرم کرو, اسی کا کھانا تیار کرو, مہمان کے سامنے پیش کرو. یہ ہے رسول اللہ کے دور کی معیشت. وہ سوکھی روٹی, وہ کھانا اتنا کم تھا کہ جو ایک آدمی کے لیے بھی کافی نہیں. اور مہمان کے ساتھ کھانا کھانا یہ آداب ضیافت میں سے ہے. مہمان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی ہے, اس کا بھی طریقہ, اس کا بھی حل ڈھونڈ لیا. دسترخوان لگایا گیا, کھانا لگایا گیا, چراغ کو بجھا دیا, اندھیرا پھیل گیا. مہمان کھانا کھا رہے ہیں اور یہ دونوں میاں بیوی یہ ہاتھ اور منہ چلا رہے ہیں, کھانا نہیں کھا رہے, صرف ہاتھ. فجعل یریانہ انہما یاکلان, صرف اور صرف ہاتھ اور منہ چلا رہے ہیں تاکہ مہمان کو محسوس ہو سکے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ کھا رہے ہیں. کھانا کھانے کا دکھاوا کر رہے ہیں, حقیقت میں کھانا نہیں کھا رہے ہیں. یہ ہے ایمان, یہ ہے تعلق باللہ, یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی معیشت. رات ہوئی, میاں بیوی بھوک اور پیاس کی شدت سے بستروں پر کروٹیں بدلتے ہوئے گزارے. فجر کی اذان ہوئی, وہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو لے کر کے مسجد نبوی تشریف لا رہے ہیں. دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے دروازے پر کھڑے ہیں, آپ ان کا استقبال کر رہے ہیں. اس سے پہلے کہ کچھ بولتے رسول اللہ نے فرمایا, میرے صحابی تم دونوں میاں بیوی کے عمل کو اللہ نے دیکھ لیا ہے, تم دونوں کی ادا کو اللہ تم دونوں کی ادا کو بہت پسند فرمایا. نزل فیک القرآن, تیرے بارے میں قرآن نازل کر دیا ہے. میاں بیوی تم دونوں نے جو عمل کیا ہے رات میں,
رات میں جو ایمان کا جذبہ دکھایا ہے اس جذبے کو اللہ نے بہت پسند فرمایا ہے. نزل فیک القرآن، تیرے بارے میں قرآن نازل کر دیا ہے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اللہ کے نیک بندے وہ ہیں، اللہ کے عظیم بندے وہ ہیں جو بھوک برداشت کر لیتے ہیں، جو فاقے برداشت کر لیتے ہیں اور اپنے نفس پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. یہ اللہ کے عظیم بندے ہیں، یہ اللہ کے نیک بندے ہیں. یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی معیشت کی تعلق باللہ، اللہ سے دوستی، اللہ کی عبادت، اعمال صالحہ اور فکر آخرت بدرجہ اتم موجود تھی. اے انسان، آج تجھے کیا ہو گیا ہے؟ کہاں ہے ایمان؟ کہاں ہے ایمانی غیرت؟ کہاں ہے توحید؟ اور کہاں ہے فکر آخرت کا تصور؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن ساری مخلوق، ساری کائنات اللہ کے سامنے کھڑی ہوگی، اولین بھی کھڑے ہوں گے، آخرین بھی کھڑے ہوں گے، اللہ کے آنے کا انتظار کریں گے مگر اللہ نہیں آئے گا. اخیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں شفاعت کریں گے، تب اللہ آئے گا. کبھی سورہ فجر کے مضمون کو پڑھیے آپ. کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا. جب زمین کو توڑ پھوڑ دیا جائے گا، یہ زمین ریزہ ریزہ کر دی جائے گی اور آئے گا تیرا پروردگار اسی زمین کے اوپر. یہ زمین نہیں رہے گی جو آج جس پر ہم اور آپ چل رہے ہیں، رہ رہے ہیں. یوم تبدل الارض غیر الارض، زمین کو اللہ بدل دے گا، آسمان کو بدل دے گا. یہ زمین اور یہ آسمان کو اللہ چینج کر دے گا، دوسری زمین لے کر کے آئے گا اور آئے گا اسی زمین کے اوپر اپنی کرسی رکھے گا اور کہے گا انا الملک، میں بادشاہ ہوں، انا الدیان، میں فیصلہ کرنے والا ہوں. یا معشر الجن والانس قد انصت لكم من یوم خلقتکم الى یومکم هذا اسمع قولکم وارى اعمالکم فانصتوا الی. اے انسانوں، اے جناتوں، سنو، اللہ فرما رہا ہے یا معشر الجن والانس، اے انسانوں، اے جناتوں، سنو، جب سے میں نے تمہیں پیدا کیا ہے اس وقت سے لے کر کے آج تک میں خاموش رہا. میں نے تمہارے لیے خاموشی اختیار کی ہے. اسمع قولکم، تمہاری ایک ایک بات میں سن چکا ہوں. وارا اعمالکم، تمہارا ایک ایک عمل دیکھ چکا ہوں. میں جب سے پیدا کیا ہے اس وقت سے لے کر کے آج تک میں نے تمہارے لیے خاموشی اختیار کی. تمہاری ایک ایک بات میں سن چکا ہوں، ایک ایک عمل، ایک ایک حرکت میں تمہاری دیکھ چکا ہوں. فانصتوا الی، آج خاموش ہو جاؤ تم سب کے سب. آج مجھے تم سے بات کرنی ہے، آج مجھے تم سے سوالات کرنے ہیں، آج مجھے تم سے حساب کتاب کرنا ہے. یہ اللہ کا حساب ہے، یہ اللہ کی عدالت ہے، یہ میدان محشر ہے جو شروع ہونا چاہ رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یحشر الناس الى ربهم اصناف ثلاثہ. اللہ کے پاس لوگ تین طریقے سے، تین قسم ہو کر کے جائیں گے. صنف رکبان، ایک قسم وہ ہوگی جو سوار ہو کر کے جائے گی. وصنف مشاة، اور دوسری قسم وہ ہوگی جو پیدل چل کر کے جائے گی. وصنف یمشون علی رؤوسہم، تیسری قسم وہ ہوگی جو اپنے چہروں کے بل، اپنے سروں کے بل چل کر کے جائیں گے. ذرا سوچیے آپ، سروں کے بل چل کر کے اللہ کے سامنے پیش ہوں گے. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف یمشون علی وجوہہم، یہ تیسری کیٹیگری کے لوگ کیسے اپنے سروں کے بل چل کر کے جائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الذی یمشاہم علی ارجلہم قادر علی یمشیہم فی الآخرہ، وہ ذات جو دنیا کے اندر دو ٹانگوں پہ چلا سکتی ہے وہ قادر ہے اس بات پر کہ وہ آخرت میں سروں کے بل بھی چلا دے. یہ اللہ کا حساب ہے جو شروع ہونا چاہتا ہے. اے فرشتوں،
وقفوہم فإنہم مسئولون، ان سب کو روک لو، آج ہم سوال کریں گے ان سے، سب سے سوال کریں گے آج ہم۔ اے اللہ کن کن سے سوال کرے گا تو؟ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، آج ہم ہر نبی سے سوال کرنے والے ہیں اور ہر نبی کی ایک ایک امت سے سوال کرنے والے ہیں، ہر نبی کی امت سے سوال کرنے والے ہیں، اور ہر نبی کی ایک ایک امت سے ہم سوال کریں گے۔ پوری زندگی کے بارے میں سوال ہوگا۔ رسول اللہ نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم حتى يسأل عن خمس، بعض روایتوں میں لن يزول، ابن آدم کے قدم ایک بال کے برابر بھی ہل نہیں سکتے ہیں اللہ کے دربار سے، ایک بال کے برابر بھی ہل نہیں سکتے جب تک کہ 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے۔ عن عمرہ فیما افنا، 60 سال 80 سال 90 سال 100 سال جو زندگی دی ہے، کیا کیا، کیسے گزارا اس زندگی کو؟ آج 1 سال کا حساب مانگ لو، ہفتے بھر کا حساب مانگ لو، آدمی بوکھلا جاتا ہے، ہفتے بھر کا حساب نہیں دے پاتا، پوری زندگی 60 سال 80 سال کا حساب پیش کرنا اللہ کے سامنے۔ عن عمرہ فیما افنا، یہ اللہ کا حساب ہے کہ بغیر آدمی جواب دیے ہل نہیں سکتا ہے۔ وعن شبابہ فیما ابلا، اور اسی زندگی کے ایک خاص مرحلے، ایک خاص وقت، شباب نوجوانی، جوانی کا حساب اللہ لے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَشَابٌ نَشَا فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارا، کل قیامت کے دن اسی حشر کے میدان میں اللہ ایسے نوجوان کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ نوجوانوں پلٹو اللہ کی طرف، آؤ ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، مسجدوں کو آباد کرو، فرائض اور نوافل کا اہتمام کرو، اس لیے کہ یہ جوانی کے خاص مرحلے کے بارے میں ایک خاص قسم کا سوال کیا جائے گا۔ وَشَابٌ نَشَا فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، آج نوجوان موبائل پہ بیٹھا ہوا ہے، انٹرنیٹ پہ، سوشل میڈیا پہ بیٹھا ہوا ہے، 1 گھنٹے کے لیے موبائل لے لی جائے، ابھی دیکھو پریشان ہو جاتا ہے، ہفتوں ہفتوں نماز نہیں پڑھتا، گناہ پہ گناہ کرتا رہتا ہے، والدین کی نافرمانی کرتا رہتا ہے، اسے احساس نہیں ہے۔ 1 گھنٹے کے لیے اگر موبائل چھین لی جائے، ابھی دیکھیے کتنا پریشان ہو، بے چین ہو جاتا ہے۔ یہ حالت، یہ ایمان ہے نوجوانوں کا۔ یہ نوجوان کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ وَشَابٌ نَشَا فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارا ہوگا۔ کتنے سوال ہو گئے؟ 2 سوال پوری زندگی کے بارے میں اور زندگی کے خاص مرحلے جوانی کے بارے میں۔ تیسرا سوال، میں نے تمہیں علم دیا تھا، اس علم پر کتنا عمل کیا؟ علم دیا تھا، کتنا عمل کیا علم پر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن جہنم کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوں گے، نوٹ کر لیجیے اس حدیث کو، جن کی آنکھیں باہر نکلی ہوئی ہوں گی۔ جہنم کے اندر کچھ ایسے لوگ ہوں گے، آنکھیں جن کی باہر نکلی ہوں گی اور ارد گرد گھوم رہی ہوں گی وہ آنکھیں۔ لوگ انہیں دیکھ کر کے پہچان لیں گے، کہیں گے حضرت ادھر کیسے؟ تم تو بڑی اچھی اچھی باتیں کرتے تھے، بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتے تھے، لوگوں کو خوب ہنساتے تھے، تم تو لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف بلاتے تھے، اللہ کی طرف، ادھر کیسے؟ جہنم میں خود کیسے چلے آئے؟ کہیں گے ہم تو لوگوں کو اصلاح کرتے تھے، لوگوں کو ایک اللہ ایک رسول کی طرف بلاتے تھے، توحید کی طرف بلاتے تھے، مگر خود عمل نہیں کرتے تھے۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناراضگی کا نشانہ وہ شخص بنتا ہے جو ایک بات بولتا ہے اور خود اس پر عمل نہیں کرتا ہے۔ کبر مقتا عند اللہ،
میں نے تمہیں علم دیا تھا، اس علم پر کتنا عمل کیا ہے؟ آج صرف زبانی جمع خرچ ہے بس، اور کچھ نہیں ہے. یہ کر لو وہ کر لو، خود عمل نہیں ہے، چاہے ہم ہو یا کوئی اور ہو. آج صرف زبانی خرچ ہے، جمع خرچ ہے. سوال کیا جائے گا علم کے بارے میں کہ جو علم ہم نے دیا تھا اس پر کتنا عمل کیا ہے. چوتھا سوال، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. مال دیا تھا، یہ مال کہاں سے کمایا تم نے؟ جھوٹ بول کر کے، رشوت دے کر کے، لے کر کے، غبن کر کے، دھوکہ دے کر کے، سود لے کر کے، کہاں سے یہ مال کمایا؟ من أين اكتسبه، کدھر سے کمایا؟ فراڈ کر کے، جھوٹ بول کر کے کیسے کمایا اسے؟ حساب دو. حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر بس مال آ رہا ہے آنے دو. من أين اكتسبه، کہاں سے کمایا ہے مال؟ وفیما انفقا، خرچ کہاں کیا ہے؟ پکنک میں، شاپنگ میں، شوق پورا کرنے میں، کہ اللہ کی راہ میں، فی سبیل اللہ میں، مسجدوں کے اندر، مدرسوں کے اندر، فقراء و مساکین کے لیے کہاں خرچ کیا ہے؟ فیما انفقا، خرچ کدھر کیا ہے؟ آج ہمارے انکم کا 70-80% صرف ہمارے شوق میں جا رہا ہے. فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں 2%، 1%، بس اس سے زیادہ نہیں. یہ حقیقت عالمیہ ہے. ہمارا 70-80% ہمارے مال ہمارے شوق میں، ہماری جو بنیادی ضرورتیں وہ بھی نہیں، ہمارے شوق میں جا رہا ہے. کل قیامت کے دن اسی مال کے بارے میں سوال ہوگا، اور ہم اللہ کے لیے، مسجد کے لیے، کسی تعلیمی ادارے کے لیے، مدرسے کے لیے، فقراء مساکین کے لیے، غریبوں کے لیے، محتاجوں کے لیے، قسم ہے وحدہ لا شریک کی 1% بھی نہیں جاتا ہے. ورنہ یہ جو حالت ہے، جو عالمیہ ہے مسلمانوں کا، سب سے زیادہ بھیک مانگنے مسلمانوں کے اندر، مسلمان قوم میں کیوں پائے جا رہے ہیں؟ ہم نے صحیح سے جو انفاق فی سبیل اللہ ہے، جو صدقات ہیں، جو عطیات ہیں، جو زکوٰۃ ہیں، ہم نے صحیح سے اس کو نہ تو نکالا ہے، نہ صحیح جگہ خرچ کیا ہے. ہونا تو یہ چاہیے. اسلام نے جو سسٹم، جو نظام ہم کو دیا ہے، اس نظام کی خوبی یہ ہے کہ کوئی غریب نہ رہے، کوئی محتاج، کوئی فقیر نہ رہے. عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ آپ لوگ جانتے ہوں گے. زکوٰۃ لے کر کے دوڑ رہے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں، کوئی لینے والا نہیں مل رہا ہے. یہ سسٹم ہے ہمارے زکوٰۃ کا، عطیات کا، صدقات کا. اس کو تہوبالا ہم نے کر دیا ہے، تو اللہ نے آج ہم کو تہوبالا کر دیا ہے. یہ دیکھو، ادھر مسجد گرائی جا رہی ہے، ادھر مسجد کو بلڈوز کیا جا رہا ہے، ہمارے تعلیمی اداروں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، ہم پر موب لنچنگ، نہ جانے کیا کیا. جب ہم نے اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، تو اللہ ہماری زندگی کے ساتھ، ہماری قوم و سماج و معاشرے کے ساتھ کھلواڑ کرے گا. وہ دن دور نہیں ہے اگر ہم نے اپنی اصلاح نہ کی، پلٹے نہیں اس نظام کی طرف، اس سسٹم کی طرف جسے اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے. ہم نے بہت معمولی، بہت آسان سمجھ رکھا ہے. نماز پڑھ لیا، جنت کا ٹھیکہ مل گیا. نہیں، نماز کا کہیں سوال ہو رہا ہے؟ یہاں پر 5 سوالات، کہیں نماز کا ذکر ہے؟ پوری زندگی کا سوال ہے. اس میں معیشت بھی ہے، کاروبار بھی ہے، معاشرت بھی ہے، سماج ہے، سوسائٹی ہے، فقیر ہیں، سب چیزیں ہیں اس زندگی میں. لیکن ہم سوچتے ہیں کہ صرف نماز پڑھ لیا بس جنت کا ٹکٹ مل، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، بس جنت مل گئی، اور کچھ نہیں ہے. یہ زکوٰۃ، یہ صدقات، یہ دوسروں کا حق ہے. ہم اگر نہیں دیتے ہیں تو گویا ہم دوسروں کے حق پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں. باتیں سخت ہیں، موضوع میرا بھی ویسے ہی ہے. یاد رکھیں آپ، وعن مالہ فیما افناہ، وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ. مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا ہے مال کو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات کو یہ دعا بار بار پڑھتے تھے. کون سی دعا ہے؟ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. اے اللہ، کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں میرا حساب تو آسان کرنا، آسان حساب لینا. یہ دعا آپ بار بار کرتے تھے رات کو بستر پر سونے سے پہلے. عائشہ فرماتی ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آسان حساب کیا ہے؟
اگر آسان ہے تو پھر حساب کیوں؟ اگر آسان ہے تو پھر حساب کیوں؟ اور اگر حساب ہے تو پھر آسانی کا معنی کیا ہے؟ یہ آسان حساب کیا ہے؟ مشکل حساب کیا ہے؟ اللہ کے رسول سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. آپ یہ دعا بار بار کیوں کر رہے ہیں؟ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. کہا عائشہ صدیق کی بیٹی انما ذلک العرض ومن نوقش فقد عذب. بخاری کی روایت ہے، مسلم کی روایت ہے. انما ذلک العرض ومن نوقش فقد عذب. صدیق کی بیٹی آسان حساب یہ ہے کہ اللہ بندوں کے سامنے ان کے اعمال پیش کرتا جائے گا، ان کے گناہ ان کے جرائم پیش کرتا جائے گا، اور بندہ اس کا اقرار کرتا جائے گا. اللہ میں نے کیا، اللہ مجھ سے یہ خطا ہو گئی، اللہ مجھ سے یہ غلطی یہ جرم میں نے کیا ہے، اللہ تو معاف فرما دے. یہ ہے آسان حساب. اللہ بندے کے سامنے اس کے گناہوں کو اس کے اعمال کو پیش کرتا جائے گا اور بندہ اس کا اقرار کرتا جائے گا. لیکن عائشہ اللہ بندوں کے سامنے ان کے اعمال پیش کرتے کرتے اگر اللہ کی زبان پر لفظ کیوں آ گیا، لفظ کیوں آ گیا، کیوں کیا یہ کام تم نے، جھوٹ کیوں بولا، جھوٹ کیوں بولا، غیبت کیوں کی، چغلی کیوں کی، باپ مر گیا، باپ کے مرنے کے بعد اس کی وراثت کو تقسیم کیوں نہیں کیا؟ جواب دو ہم کو. یہ اللہ کی عدالت ہے، یہ اللہ کا حساب و کتاب ہے جو شروع ہو رہا ہے. یہ میدان محشر ہے. باپ مر گیا، باپ کے مرنے کے بعد اس کی وراثت کو تقسیم کیوں نہیں کیا؟ بھائی کو اس کا حق کیوں نہیں دیا؟ بہن کو اس کا حق کیوں نہیں دیا؟ ماں کو اس کا حق کیوں نہیں دیا؟ زکات تم نے کیوں نہیں نکالی؟ یہ حساب و کتاب ہے. اللہ کی زبان پر لفظ کیوں آ گیا؟ ومن نوقش، اگر اللہ نے مناقشہ کر لیا. حدیث سنتے ہیں، بخاری کی روایت. اللہ نے پوچھ لیا کہ گھر کے اندر بیٹے بیٹیاں بیویاں، گھر کے اندر جو بھی آپ کے ماتحت لوگ تھے اللہ کی نافرمانیاں کر رہے تھے، آپ ٹھنڈے پیٹ سب برداشت کر دیں، بولا کیوں نہیں، منع کیوں نہیں کیا؟ جواب دو ہم کو. سماج کے اندر غیر شرعی رسم و رواج کا ایک طوفان چل رہا تھا، روکا کیوں نہیں، منع کیوں نہیں کیا؟ طاقت تھی روکنے کی، کیوں نہیں روکا؟ ومن نوقش، اگر اللہ نے مناقشہ کر لیا، اللہ کی زبان پر لفظ کیوں آ گیا؟ کوئی مائی کا لال اللہ کے کیوں کا جواب نہیں دے سکتا ہے. کوئی مائی کا لال اللہ کے کیوں کا جواب نہیں دے سکتا ہے. یہ مشکل حساب ہے. اے اللہ تو کل قیامت کے دن ہمارا حساب آسان کرنا. یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات سونے سے پہلے بار بار کرتے تھے. کیا اللہ نعوذ باللہ ہماری محبت سے مجبور ہے کہ ہماری مرضی کے مطابق سوالات کرے گا؟ جیسے ہم چاہیں گے ویسے سوالات کرے گا؟ نعوذ باللہ. اللہ قادر مطلق ہے، وہ کسی کی محبت سے مجبور نہیں ہے. کسی کی محبت، آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے، مبارک ہاتھوں سے بنایا، پورے اعزاز کے ساتھ جنت میں داخل کر دیا، فرشتوں سے سجدہ کروایا اور کہا کہ شجر ممنوعہ کے قریب نہیں جانا، اس کا پھل نہیں کھانا. ایک غلطی کی وجہ سے، ایک پاپ، ایک گناہ کی وجہ سے نکال کر کے جنت سے باہر کر دیا. وَنَسِيتَ أَنَّ اللَّهَ أَخْرَجَ آدَمَ مِنْهَا إِلَى الدُّنْيَا بِذَنْبٍ وَاحِدٍ. اے انسان تو بھول گیا ہے، تیرے ماں باپ کو ایک گناہ کی وجہ سے جنت سے نکال کر کے باہر کر دیا ہے، اور ہم اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں. ہماری اوقات کیا ہے، ہماری بساط کیا ہے کہ اللہ ہماری مرضی کے مطابق سوالات کرے گا. اللہ کی زبان پر لفظ کیوں آ گیا؟ کوئی مائی کا لال اللہ کے لفظ کیوں کا جواب نہیں دے سکتا. یہ اللہ کا حساب ہے. وَمَن نُوقِشَ فَقَدْ عُذِّبَ. اور تو اور بندہ کھڑا ہے، کوئی حمایتی
اس کے سپورٹ میں نہیں آ رہا, کوئی حمایت کرنے والا نہیں آ رہا ہے, نہ بھائی آ رہا ہے, نہ باپ آ رہا ہے, جس کے لیے آج ہم جھوٹ بول رہے ہیں, جس کے لیے آج ہم حرام اور حلال کی تمیز نہیں کر رہے, جس کے لیے, جن بچوں کے لیے, جن گھر کے لوگوں کے لیے ہم سب کچھ کر رہے ہیں, اللہ کی نافرمانیاں تک کر رہے ہیں. دیکھو, نہ بھائی آ رہا ہے, نہ ماں آ رہی ہے, نہ باپ آ رہا ہے, نہ بیٹا آ رہا ہے, نہ بیوی آ رہی ہے, کچھ نہیں آ رہا, کوئی نہیں آ رہا ہے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ, سب چھوڑ چھاڑ کے بھاگ جائیں گے. باپ, بیٹا, بیوی, بھائی, کوئی ساتھ, کوئی حمایت کے لیے آگے نہیں آ رہا ہے. اور یہ تو باپ اور بیٹے, بیوی اور کیا کہتے ہیں بھائی کا معاملہ ہے. آدمی کے اپنے اعضاء, یہ ہمارے ہاتھ, یہ ہمارے پیر, یہ ہمارے اپنے, ہمارے جسم کے حصے ہیں. قسم ہے رب ذوالجلال والاکرام کی, یہ ہمارے ہاتھ اور ہمارے پیر کل ہمارا ساتھ چھوڑ دیں گے, ہمارے خلاف گواہی دیں گے. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. یہ ہاتھ ہمارے خلاف گواہی دیں گے, یہ پیر ہمارے خلاف گواہی دیں گے. غرور کس بات پر ہے, اکڑ کس بات پر ہے, کس خوش فہمی میں ہم مبتلا ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, قیامت کے دن انسان کے اعضاء انسان کے خلاف گواہی دیں گے, اور سب سے پہلے جو عضو, بدن کا جو حصہ سب سے پہلے گواہی دے گا, وہ انسان کی ران ہوگی, ران. ذرا سوچو کس گناہ کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. نہ باپ آئے گا, نہ بھائی آئے گا, نہ بیوی آئے گی, نہ بیٹا آئے گا, نہ ماں آئے گی. انسان کے ہاتھ اور پیر انسان کا ساتھ چھوڑ دیں گے. اور تو اور جس زمین پر ہم اور آپ رہتے ہیں, جس زمین پر ہم نے اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں, جس زمین پر ہم نے گناہ کیا ہے, وہ زمین ہمارے خلاف گواہی دے گی. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا, زمین اپنے سارے بوجھ کو, ساری امانتوں کو اٹھا کر کے پھینک دے گی. انسان کہے گا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا, ارے اس کو کیا ہو گیا ہے, آج یہ بھی ہمارے خلاف, یہ زمین چھپ چھپ کر کے ہم نے وہ فلاں گناہ کیا ہے اس زمین کے اوپر, وہ زمین ہمارے خلاف گواہی دے گی. سوچو ذرا, کوئی چیز ہے اللہ کے دربار میں آپ کے حمایتی, آپ کے سپورٹر, یا آج جو فلاں فلاں پوری جماعت ایک دوسرے کے سپورٹ میں کر رہی ہے, سپورٹیں کر رہی ہے, ہم تمہارے ساتھ یہ کر رہے ہیں, وہ تو ہے کوئی اللہ کے دربار میں حمایتی, سپورٹ کرنے والا؟ لیس بینہ و بین اللہ ترجمان. اللہ ہوگا, بندہ ہوگا, اور اللہ اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان, کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہے. بندہ اپنے دائیں دیکھے گا, اس کے اعمال ہی اعمال, بائیں دیکھے گا, اس کے اعمال ہی اعمال, سامنے دیکھے گا, جہنم کی آگ بھڑک رہی ہوگی, دائیں بائیں اس کے اعمال ہی اعمال, اور سامنے جہنم کی آگ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, فاتقوا النار ولو بشق تمر. لوگوں, اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو, ولو بشق تمر, چاہے آدھی کھجور کا صدقہ دے کر کے ہی کیوں نہیں, اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو. ولو بشق تمر. یہ مال, یہ دولت اللہ نے دیا ہے, یہ اس قابل نہیں ہے کہ اسے گن گن کر کے تجوریوں میں رکھا جائے. بخاری کی حدیث سنا دوں میں آپ کو, یہ مال, یہ دولت, یہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کو تجوریوں میں, بینکوں کے اندر رکھا جائے. بخاری کی حدیث سنیے آپ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ان الاکثرین هم الاقلون یوم القیامہ. نوٹ کر لیجیے اس حدیث کو, الا من قال بالمال هكذا وهكذا. بخاری کی حدیث ہے, دنیا کے زیادہ تر مالدار, ان الاکثرین هم الاقلون, زیادہ تر مالدار قیامت کے سب سے فقیر اور قلاش ہوں گے. قیامت کے دن اقلون, سب سے زیادہ فقیر اور قلاش ہوں گے, ترس کھائے جانے کے قابل ہوں گے. الا من قال بالمال هكذا وهكذا, سوائے اس شخص کے جو اپنی تجوریوں کے دہانے کھول دے,
جو اپنے مال کو اپنے ہاتھوں میں لے کر کے لٹاتا جائے اللہ کی راہ میں، مسجدوں کے اندر، مدرسوں کے اندر، فقراء اور مساکین کے اندر، وہ نہیں، وہ مالدار نہیں. لیکن جو گن گن کے سینت سینت کر رکھ رہے ہیں، قیامت کے دن سب سے فقیر اور سب سے قلاش ہوں گے. یاد رکھیں اس حدیث کو، ترس کھائے جانے کے قابل ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اصحاب الجد محبوسون یوم القیامہ، یہ ثروت والے لوگ، یہ مالدار لوگ قیامت کے دن روک لیے جائیں گے، روک لیے، جنت میں جانے سے روک لیے جائیں گے. صحیح حدیث. اللہ کہے گا رکو ابھی، پہلے میرے غریب بندے جائیں گے، میرے فقیر و فقراء مساکین بندے جنت میں جائیں گے. تو ان کے جانے کے کئی سال کے بعد تمہارا داخلہ ممکن ہوگا. یہ اللہ کی عدالت ہے، میدان حشر ہے. یہاں ہماری مرضی کا حساب چلتا ہے، تمہاری مرضی کا حساب نہیں ہے. روک لیے جائیں گے دولت مند لوگ. یہ دنیا دار العمل ہے. اللہ نے یہ زندگی دی ہے، ان زندگی کی سانسوں کو غنیمت جانو، اور جو بھی گناہ ہوئے ہیں، جو بھی برے اعمال ہوئے ہیں، ان سے توبہ کرو، پلٹو اللہ کی طرف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل. ہمارا پروردگار، ہمارا اللہ ہر رات کو اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے تاکہ دن کے اجالے میں غلطی کرنے والا، گناہ کرنے والا مجھ سے توبہ کر لے، میں اس کو معاف کر دوں، میں اس کو بخش دوں. اور ہر دن کو سورج نکلنے کے بعد اپنا ہاتھ اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے تاکہ رات کی تنہائیوں میں گناہ کرنے والا مجھ سے توبہ کر لے، میں اس کی توبہ کو قبول کر لوں، اس کو میں معاف کر دوں. ہے کوئی جو مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے؟ رسول اللہ نے فرمایا، واللہ افرح بتوبت عبدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی توبہ سے اتنا خوش ہوتا ہے جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتا ہے. اللہ فرشتوں کے سامنے، ایک بندہ جب گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتا ہے، اللہ فرشتوں کے سامنے اس بندے کا نام لے کر کے اس کے اوپر فخر محسوس کرتا ہے. کہتا ہے میرے فرشتوں دیکھو، میرے اس بندے کو دیکھو، اس نے گناہ کیا ہے، اور گناہ کرنے کے بعد فعلم ان له ربا، اس نے جانا کہ میرا ایک رب ہے جو میرے گناہوں کی گرفت بھی کر سکتا ہے، میرے گناہوں کو معاف بھی کر سکتا ہے. میرے اس بندے کو دیکھو، اس نے ایک گناہ کیا ہے، مجھے رب جان کر کے مجھ سے پھر گناہ کی معافی مانگ رہا ہے، توبہ کر رہا ہے. اے فرشتو اشہدو، تم لوگ گواہ رہنا، فإنی قد غفرت لہ، میں نے اس کو معاف کر دیا ہے. دیکھو کتنی الہا کے ساتھ، کتنی گریہ وزاری کے ساتھ رو رو کر کے، گڑ گڑا کر کے مجھ سے توبہ کر رہا ہے. اشہدو، تم لوگ گواہ رہنا، میں نے اس کو معاف کر دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کا منظر، قیامت کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرمایا کہ اے میری امت کے لوگوں سنو، یخرج عنق من النار، میدان محشر بپا ہے، اللہ کی عدالت قائم ہے، سارے اولین سارے آخرین کھڑے ہیں، اور ابھی جنت اور جہنم کا فیصلہ باقی ہے. جہنم سے ایک گردن نکلے گی، صحیح حدیث ہے، جہنم سے ایک گردن نکلے گی، یہ ایک اضافی مستزاد سزا ہوگی. یہ یخرج عنق من النار، وہ چیخ کر کے پکار کر کے کہے گی میری ڈیوٹی 3 لوگوں کے اوپر ہے، ابھی سے ان کو میں پکڑ کر کے جہنم کے اندر ڈال دوں. ابھی فیصلہ نہیں ہوا جنت کا جہنم کا، یہ گردن نکلے گی اور چیخ کر کے پکار کر کے کہے گی میری ڈیوٹی 3 لوگوں کے اوپر ہے کہ ان کو میں پکڑ کر کے اچک کر کے جہنم میں ابھی سے ڈال دوں. کون لوگ ہیں وہ؟ بولو کون لوگ ہیں وہ؟ لکل جبار عنید، ہر متکبر، تکبر کرنے والا، غرور کرنے والا، اکڑ کر کے چلنے والا. لکل جبار عنید. انسان کی زینت تواضع ہے، انسان کی زینت خاکساری ہے، عاجزی ہے.
انسان تجھے کیا ہو گیا ہے؟ مٹی سے پیدا ہو کر کے مٹی میں مل جانے والا تکبر کرے، غرور کرے، کبر کرے، یہ حیثیت ہے ہماری، یہ اوقات ہے ہماری؟ مٹی سے پیدا ہو کر کے مٹی میں مل جانے، اور اس کے بعد تکبر، غرور، کبر، اکڑ۔ انسان کی زینت تواضع ہے، تکبر یہ رحمان کی شان ہے۔ سورہ مومنون کی آیت ہے، رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلہ، یہ لوگ عمل کرتے ہیں اور ڈرتے رہتے ہیں، عمل بھی کر رہے ہیں اور ڈر بھی رہے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس مقام کو سمجھ نہیں سکیں، نہیں سمجھ پائیں۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ان میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو چوری کرتے ہیں اور ڈرتے بھی رہتے ہیں، زنا کرتے ہیں اور ڈرتے بھی رہتے ہیں؟ کہا نہیں، صدیق کی بیٹی نہیں، بل ہم مصلون ویتصدقون ویصومون۔ عائشہ بات ایسی نہیں ہے، بلکہ اس میں نمازیوں کا تذکرہ ہے، وہ لوگ جو نمازیں پڑھتے ہیں ڈر ڈر کر کے، جو صدقہ کرتے ہیں ڈر ڈر کر کے، اور جو روزہ رکھتے ہیں ڈر ڈر کر کے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے ہمارے دل کے اندر نماز پڑھنے ڈر رہے ہیں اللہ سے، روزہ رکھے ہیں ڈر رہے ہیں اللہ سے کہ اللہ ہمارے روزوں کو، ہماری نمازوں کو، ہمارے صدقات کو قبول بھی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، کہ خالی نماز پڑھ رہے ہیں، خالی روزہ رکھ رہے ہیں؟ بل ہم مصلون بل ہم وقلوبہم وجلہ۔ انسان کی عاجزی، زینت عاجزی ہے، تکبر نہیں ہے۔ لکل جبار عنید، ہر متکبر، غرور کرنے والا، اس کے اوپر میری ڈیوٹی لگی ہے کہ اس کو ابھی جو اچک کر کے جہنم کے اندر ڈال دوں۔ دوسرے، وَلِكُلِّ مَنْ جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ۔ ابھی تک شیخ نہیں آئے ہوئے تھے تو کوئی پرچی نہیں آئی ہوئی تھی، دیکھ رہے ہیں؟ آدھے گھنٹے کا ٹائم دیا گیا تھا، 1 گھنٹے سے بول رہے ہیں تقریباً۔ لِكُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، ہر متکبر، ہر شیخی کو اٹھا کر کے ابھی سے جہنم میں پھینک دیں ہم۔ وَلِكُلِّ مَنْ جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، جو اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت کرتا تھا دنیا کے اندر، اس کے اوپر میری ڈیوٹی ہے، مشرکین کے اوپر میری ڈیوٹی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔ اللہ کی لعنت ہو یہود کے اوپر، اللہ کی لعنت ہو نصارہ کے اوپر، جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے یہود اور نصارہ کے اوپر۔ کم سے کم انہوں نے اس عمل کے لیے، شرک کے لیے، انبیاء کی قبروں کا انتخاب کیا ہے۔ آج بعض مسلمانوں کا عالم کیا ہے؟ ننگ دھڑنگ، جواری، شرابی، کبابی کی قبروں کو اپنا سجدہ گاہ بنا لیا، قبے بنا لیے ہیں۔ کم سے کم یہود و نصارہ تو اتنے ہیں، ان کا یہ عمل تو اس قدر ہے کہ شرک کرنے کے لیے انبیاء کی قبروں کا انتخاب کیا ہے۔ اور آج کوے شاہ، طوطا شاہ، بلی شاہ، گھوڑا شاہ، نہ جانے کون کون سے شاہ، یہ آج مسلمانوں کا المیہ ہے۔ شرک یہ معاف ہونے والا نہیں ہے۔ یہ گردن جو جہنم سے نکلی ہے، اس کی ڈیوٹی ہے اس شخص کے اوپر کہ جو شرک کر رہا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر رہا ہے، اس کو اٹھا کر کے ابھی سے جہنم میں ڈال دیں۔ تیسرے کون لوگ ہیں معلوم ہے کسی کو؟ والمصورین، یاد رکھیں، بہت معمولی سمجھ رہے ہیں۔ والمصورین، تصویر کھینچنے والے، فوٹو لینے والے، ویڈیو بنانے والے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، تصویر ایک لعنت ہے۔ آج ہم عمرے پہ جا رہے ہیں، حج پہ جا رہے ہیں، وہاں سے سیلفی لے رہے ہو، کوئی فائدہ نہیں آپ کے عمرے کا، کوئی فائدہ نہیں آپ کے حج کا۔ والمصورین، یہ تیسری قسم کے لوگ ہیں، اور یہ تعویل باطل ہے، علماء بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ تصویر حرام ہے جس سے بے حیائی پھیلتی ہو۔ فلمی تصاویر ہیں، فلمی ایکٹروں کی تصاویر ہیں، یہ حرام ہے۔ علماء کی تصاویر،
یہ تو سراپا نور ہے, سراپا اس سے برکت ٹپکتی ہے. یہ علماء کی تصاویر حرام نہیں ہے, علماء کے دروس, علماء کی ویڈیوز, علماء کی تصاویریں اخبارات کی زینت بنی, یہ حرام نہیں ہے. سن لیں آپ, علماء کی تصاویر زیادہ حرام ہے, علماء کی تصاویر زیادہ ممنوع ہے, فلمی ایکٹروں کی تصویریں کم منع ہے, کم ممنوع ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شرک کا شائبہ علماء کی تصویروں کے ساتھ خاص ہے, فلمی ایکٹر کی تصویروں کے ساتھ خاص نہیں ہے. قوم نوح کو اٹھا کر کے دیکھیے, جہاں سے شرک کا وجود ہوا کیا تھا؟ بزرگوں کی تصویریں ہی بنائے تھے پہلے وہ لوگ. آج ہم علماء کی تعظیم کریں, علماء کو عزت دیں, علماء کو اپنے گھروں میں بلائیں, علماء کو طرح طرح کے اکرام اور اعزازات سے نوازیں. ہمارے بچے دیکھیں گے, کل ہمارے بعد وہی بچے اس علماء کو تعظیم کے اندر غلو کریں گے, اور یہ شرک کی حد تک پہنچے گا, اس لیے حرام ہے. والمصورین, یہ ویڈیوز بنانے والے, یہ تصویریں لینے والے, تصویریں بنوانے والے, سب کے سب قیامت کے دن یہ جہنم سے ایک گردن نکلے گی اور اٹھا کر کے جہنم میں پھینک دے گی. صحیح حدیث ہے. بہت آسان ہے یاروں میں معاذ اللہ کہہ دینا, بہت آسان ہے تسبیح کے دانوں پر سبحان اللہ پڑھ دینا, بہت مشکل ہے خلوت میں گلگوں سے بچانا. تقویٰ اور پرہیزگاری کا, پارسائی کا دھونس جمانا بہت عام بات ہے, لیکن تنہائیوں میں اپنے گناہوں سے بچ جانا, اللہ کے عذاب سے ڈر جانا, محشر میں اللہ کے سامنے سوالات سے ڈر جانا, یہ بہت بڑی چیز ہے. اور یہ ہر کسی کے بس کا روگ نہیں ہے, یہ صرف اہل ایمان, اہل توحید ہی کی بس کا روگ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا, من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ, اللہ کے رسول میدان محشر میں آپ کی شفاعت کن لوگوں کو نصیب ہوگی؟ آپ نے کیا فرمایا؟ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی, جس نے لا الہ الا اللہ اخلاص قلب کے ساتھ کہا ہوگا. آج ہماری توحید میں اخلاص ہے, ہمارے عمل میں اخلاص ہے. اور سنو مسلمانوں, اگر عقیدے میں اخلاص نہ ہو تو نفاق بن جاتا ہے, عمل میں اخلاص نہ ہو تو ریا بن جاتا ہے, اور یہ دونوں چیزیں جہنم میں پہنچانے والی. کہاں ہے اخلاص؟ کہاں ہے اخلاص؟ ریا, عمل میں ریا پایا جا رہا ہے اور عقیدے میں نفاق پایا جا رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن کہ میں حوض کوثر پر ہوں گا, اپنی امتیوں کو دیکھ کر کے خوش ہو جاؤں گا. میں, میری امتی کی ایک بڑی تعداد آئے گی اور میں خوش ہوں گا, ان کے استقبال کے لیے تیاری کر رہا ہوں گا. میں اپنے ہاتھوں سے جام پلانے کے لیے وہ میرے اتنے قریب آ جائیں گے کہ اچانک ایک دیوار حائل کر دی جائے گی, میرے اور ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی. میں کہوں گا یا رب امتی امتی, میری امت میری امت, ان کو کیوں روک لیا گیا؟ کیوں روک لیا گیا ہے ان کو؟ فرشتے کہیں گے, صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کیسے پہچانیں گے ان کو کہ آپ کی امتی؟ کہا غرم محجلین بآثار الوضوء, آثار وضو سے, وضو کے نشانات سے میں اپنی امت کو پہچان لوں گا. اس کا مطلب یہ لوگ جو آ رہے ہیں آپ کے سامنے, آپ کے پاس, آپ کے ہاتھوں سے حوض کا پانی پینے کے لیے, وہ وضو بھی کر رہے تھے, ان کے ہاتھ پیر چمک بھی رہے ہوں گے, نماز بھی پڑھ رہے تھے, لیکن ان کو روک لیا جائے گا, روک لیا جائے گا ان کو. جبریل امین کہیں گے انک لا تدری, اے اللہ کے رسول آپ نہیں جانتے ان لوگوں نے آپ کے بعد کیا کیا ہے, دین کا حلیہ بگاڑ کر کے رکھ دیا ہے, طرح طرح کی بدعتیں, طرح طرح کے رسم و رواج کو دین کا حصہ بنا دیا تھا ان لوگوں نے. انک لا تدری, آپ نہیں جانتے. آپ کیا فرمائیں گے؟ سحقن سحقن, دور ہو جاؤ, ہٹ جاؤ. گرچہ تم نماز پڑھ رہے تھے, گرچہ تم وضو بنا رہے تھے, دین میں بدعتیں ایجاد کی, دین میں خرافات ایجاد کی,
میرے دین کو تبدیل کر کے رکھ دیا. سوقن سوقن لمن غیر آبادی. ان حقیقتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں آپ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دہی سے کے لیے اپنا حساب کتاب شیئر کریں, تیار کریں اپنا حساب و کتاب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورتوں کے تعلق سے, یا معشر النساء, اے عورتوں کی جماعت, تم صدقہ کرو, صدقہ کرو, اور واکثرن الاستغفار, اور کثرت سے استغفار کرو. کیوں؟ کیونکہ میں نے تم کو جہنم میں سب سے زیادہ دیکھا ہے, سب سے زیادہ جہنم میں عورتوں کو جلتے ہوئے دیکھا ہے. عورتوں نے پوچھا اللہ کے رسول ایسا کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ تم نہیں معلوم آپ لوگوں کو, تکفرن العشیر, تم تو ایک لان تان زیادہ کرتی ہو, دوسرے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہو, لان تان گلے شکوے, شوہر کی عزت نہیں کرتی, شوہر کی نافرمانی کرتی ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرأة اذا صلت خمسها وصامت شہرها, وہ عورت جو 5 وقت کی نماز پڑھ لے دن اور رات میں, رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھ لے, اور اپنے شوہر کی خدمت کر لے, اطاعت کر لے, اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کر لے, تدخل من ای ابواب الجنت شاءت, وہ جنت کے 8 دروازے, جس دروازے سے چاہے اللہ 8 دروازے کھول دے گا اس کے لیے. یہ آسان کام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ مشائخ آ چکے ہیں, میں اس وجہ سے اس طرح سے گول گھما کر کے میں تقریر کر رہا تھا کہ شاید اور تاخیر ہو, اور تقریباً 1 گھنٹے سے میں بول رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن ہمارے حساب و کتاب میں آسانی پیدا فرما. اے اللہ ہمارا حساب آسان پیدا فرما دینا. اے اللہ ہمیں تو جب تک زندہ رکھنا اسلام پر, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.